اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات حضرات حضور سرور کائنات سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ عام طور پر ظاہر ہے کہ شبہ داری کی مجلس ہے، مگر چونکہ تاریخ کا تقاضا بھی ہے لہذا چند باتیں اسی حدیث کے ذیل میں عرض کر کے بات کو تمام کرنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پیغمبر نے عام طور پر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے حدیث بیان فرمائی تو انہوں نے اس میں کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح سرکار صدت اکبر کے لیے بھی پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی تو انہوں نے کہا الحسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہیں میں حسن سے ہوں۔ لیکن جب امامت کا تذکرہ آیا اور سرداری کا تذکرہ آیا تو پیغمبر نے دونوں نواسوں کا ساتھ میں تذکرہ کیا اور کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین حسن کے بعد سردار نہیں ہیں، حسن کے ساتھ سردار ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کے بعد سردار نہیں ہیں، امام حسن کے ساتھ سردار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قعدہ و قامہ کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ سلو جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوں، بیٹھ جانے سے مراد یہ کہ سلو کر کے بیٹھ جائیں، تو بھی ہر حال میں امام حسن اور امام حسین امام ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی امام حسن کو بیٹھا ہوا لوگ دیکھتے تھے مسجد نبوی میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سر سے کمر تک پیغمبر اسلام کی شبیہ سے سرکار صدت اکبر امام حسن علیہ السلام۔ اور لیکن جب امام حسین کو لوگ آتا ہوا دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، جب قریب پہنچے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن دور سے لوگ امام حسین کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، امام حسن کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں۔ کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جانے سے مراد یہ کہ سلو کر کے بیٹھ جائیں۔ یہاں مسئلہ یہ کہ بیٹھنا پیغمبر کا امام حسن سے مشابہ ہے، چلنا امام حسین سے مشابہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حسن سلو کر لیں تو بھی محمد جیسے ہیں اور حسین جنگ کریں تو بھی محمد جیسے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ پڑھیے
سمجھیے اس مسئلے کہ پیغمبر جیسے عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ بڑی لطیف بات اور بڑا عجیب پہلو ہے، مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ جو افراد اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اس مسئلے پر جو افراد بحث کرتے ہیں کہ امام حسن نے سلوک کیوں کی، لطف تو اس بات میں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے بحث کیوں کی، وہی یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو، جو بحث اس مسئلے پر کرتے ہیں یعنی جن کو امام حسن کی صلح پر اعتراض ہے انہی کو امام حسین کی جنگ پر اعتراض ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ انہیں فلسفہ صلح معلوم ہے نہ انہیں فلسفہ جنگ معلوم ہے۔ اگر فلسفہ معلوم ہوتا تو یہ سمجھتے کہ حسن سے سوال حکومت ہے اور حسین سے سوال بیعت ہے۔ بھیا جب سوال ایک نہیں ہے تو جواب ایک کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ اور فرمانے کی بات ہے یعنی کہ امام حسن سے سوال حکومت کیا جا رہا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت کر لیں، لیکن امام حسین سے سوال بیعت کیا جا رہا ہے۔ تو جب سوال ایک نہیں ہے تو جواب ایک کیسے ہوگا؟ جہاں حکومت کا سوال تھا وہاں ویسا جواب دیا گیا، جہاں بیعت کا سوال تھا وہاں ویسا جواب دیا گیا۔ مسئلہ یہ کہ جب سوال حکومت ہوا تو صلح جواب میں آئی، جب سوال بیعت ہوا تو جنگ سامنے آئی۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ حکومت دے کے اسلام بچا لینا حسن کا کام ہے، سر دے کے اسلام بچانا حسین کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ۔ جب سوال بیعت ہے تو جواب دوسرا ہے، جب سوال حکومت ہے تو جواب دوسرا ہے۔ بیعت کیوں کی، صلح کیوں کی، جنگ کیوں کی اور صلح کیوں کی، یہ امام کی مصلحت جانے، جنگ کیوں کی یہ بھی مصلحت امامت جانے۔ انہوں نے چاہا تو صلح کی، انہوں نے چاہا تو جنگ کی۔ اب آپ کو کون بتائے کہ کیوں کی، آپ کو کیوں جواب دیا جائے کہ کیوں کی؟ مسئلہ یہ کہ کیوں کی، کیوں کی کا مطلب یہ کہ مصلحت کا تقاضا تھا تو صلح کی، مصلحت کا تقاضا تھا تو جنگ کی، یا مصلحت کا مسئلہ۔ لیکن آپ سمجھیے اس مسئلے کو کہ یہ جو کیوں ہے یہ کہاں ہوتی ہے؟ کیوں وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہو، جہاں علم ہو وہاں کیوں نہیں ہوتی۔ کیوں وہیں ہوگی جہاں جہالت ہو، جہاں مسئلے سے ناواقفیت ہو وہاں ہوتی ہے کیوں۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی افراد باہر یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ دیر کی مجلس ہو جائے تو اندر جائیں تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ مجھے بہت دیر پڑھنا نہیں ہے، بہت جلدی سمیٹ دوں گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ۔ بہت مختصر گفتگو ہے، بہت مختصر گفتگو ہے اور بات تمام ہو رہی ہے۔ دیکھیے انشاءاللہ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمائشیں بھی ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کو؟ امام حسن نے صلح کیوں کی، یہ امام حسن کی مصلحت۔ امام حسین نے جنگ کیوں کی، یہ امام حسین کی مصلحت۔ یہ کیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں کیوں ہوتی ہے، یعنی جہالت سے مراد نہ لا علمی جہاں ہوتی ہے، جہاں مسئلے سے واقفیت نہ ہو۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا، اگر آپ کو اس کے بارے میں پس منظر نہیں معلوم ہے تو آپ پوچھیں گے کیوں۔ اب یہ کیوں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو واقفیت نہیں ہے، اگر واقفیت ہو تو کیوں کا سوال نہیں ہے۔ امام حسن نے صلح کیوں کی، اب اس کیوں سے کے لیے آپ کو بہت دور میں لے کے چلوں اور اس کیوں کے قریب جانے سے پہلے اس مسئلے کو سمجھیے کہ حسن مجتبیٰ کا علم تھا، انہوں نے صلح کی۔ ہمارے آپ کے جیسے یعنی کسی مسلمان کی کیا حیثیت ہے کہ امام حسن کے مسئلے پر اعتراض کرے کہ انہوں نے صلح کیوں کی؟ کیوں کی کا مطلب کیا ہے؟ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جن پر ہماری جانب ہو جائیں، پیغمبر کی آغوش میں تشریف فرمائے، پیغمبر کی آغوش میں بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور جب تشریف فرمائے تو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخصیت، ایک کوئی بزرگ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو انہوں نے حضور کو سلام کیا، اور جب سلام کیا تو پیغمبر نے انہیں جواب سلام دیا، اور جب سلام دیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک سوال پیغمبر سے کیا۔ بہت توجہ سے کیا کہ انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا۔ جب سوال کیا تو پیغمبر کی زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے امام حسن، حضرت نے امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے پوچھیے۔ توجہ فرمائیں، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے آنے والے سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیے۔ وہ آنے والی شخصیت بزرگ جو تھے وہ امام حسن کی طرف مخاطب ہو گئے اور انہوں نے ان سے سوال کیا۔
ایسا عام طور پر بھی ہوتا ہے، مثلاً آپ کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پہنچے تو وہ اپنے گود میں اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، نواسے کو لیے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی مسئلہ دریافت کیا اور بالفرض آپ فرض کیجئے کہ وہ صاحب، وہ عالم دین آپ سے کہیں کہ اس بچے سے پوچھیے، تو کیا اس بچے سے مسئلہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے نا، کیا کہیں بھائی دعا دیں گے خدا سلامت رکھے، انشاءاللہ یہ بھی اس قابل ہوں گے کہ مسئلہ بیان کریں گے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی عالم دین کہے تھا آپ اس بچے سے پوچھیے، نہ کوئی ایسا کہے گا اور نہ پھر کوئی پوچھنے والا پوچھے گا، اس لیے کہ تقاضا نہیں، لیکن پیغمبر نے کہا کہ اس بچے سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، تو جیسے ہی ان سے پوچھنے کا حکم دیا وہ آنے والی بزرگ جو ہے امام حسن کی طرف مخاطب ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی شخصیت جانتی ہے کہ یہ سن میں تو کم ہے، علم میں کم نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ یہ سن میں تو کم ہیں مگر یہ علم میں کم نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا، امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا۔ جب یہ جواب دے کے واپس جانے لگے، بہت توجہ کیجیے گا، جب یہ جواب دے کے واپس جانے لگے تو پیغمبر نے ان کی طرف انہیں مخاطب کیا اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے یعنی آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا اس سوال کے جواب سے؟ اس لیے کہ سوال کا سفر، صلوات علیہ پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل سوال کا سفر اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک پوچھنے والا مطمئن نہ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو؟ سوال کا سفر اس وقت تک باقی رہتا ہے کہ جب تک پوچھنے والا مطمئن نہ ہو جائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے سوال کا جواب دیا، اگر وہ مطمئن نہیں ہوا تو جناب سے پھر سوال کرے گا۔ جناب نے جواب دیا، مطمئن ہو گیا تو خاموش ہو جائے گا، اگر نہ خدا نہ خواستہ پھر نہ مطمئن ہوا تو پھر کسی تیسرے سے سوال کرے گا، اس سے بھی نہ مطمئن ہوا تو پھر چوتھے سے سوال کرے گا۔ جب تک مطمئن نہیں ہوگا سوال کرنے والا سوال کرتا رہے گا۔ سوال کا سفر اسی وقت تمام ہوتا ہے جب سائل کو، سوال پوچھنے والے کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ پیغمبر نے اسی لیے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف جواب دے دینا کمال نہیں ہے، مطمئن کر دینا بھی کمال ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ مطمئن ہو گئے، یہ کہہ کے وہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب یہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے برداشت کر رہے تھے، بیچارے کہاں تک برداشت کرتے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کون شخصیت تھی، یہ کون بزرگ تھے کہ جو آئے تھے اور آنے کے بعد آپ سے سوال پوچھنا چاہتے تھے، آپ نے امام حسن کی طرف مخاطب کرا دیا۔ فرمایا پیغمبر نے مسکرا کے کہ انہیں نہیں پہچانتے، یہ خضر پیغمبر تھے۔ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ یہ خضر پیغمبر سے اکثر اپنے مسائل کا حل لینے کے لیے آتے ہیں۔ آج حضرت مجتبیٰ نے جواب دے دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خضر پیغمبر کا مسئلہ تھا، بتا امام حسن نے دیا۔ انہیں تو سب پہچانتے ہیں نا جناب خضر پیغمبر کو، اور اگر نہیں پہچانتے تو میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ جناب خضر پیغمبر کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے، موسیٰ جیسے کلیم خدا کو جس کے پاس پڑھنے جانے کے لیے حکم ہوا اسے خضر کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب جناب موسیٰ طور پر سے اتر رہے ہیں تو توریت لے کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں کلیم خدا ہوں، توریت اس نے مجھے عطا کر دی ہے، اب میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس زمین پہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو۔ ادھر یہ خیال پیدا ہوا، ادھر جبرائیل بھیجے گئے کہ جا کے ان سے کہو کہ خضر سے پڑھیں، خضر سے ملیں۔ اب یہ ادھر سے پوچھتے ہوئے پتہ خضر پیغمبر کے پاس پہنچے۔ اب جب پہنچے تو کہنے لگے کیا آپ ہی خضر ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ ہی موسیٰ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام ان کے پاس بھی آیا ہے، یہ صرف گئے نہیں، انہیں ریسیو بھی کیا گیا ہے۔ آپ ہی ہیں؟ کہا جی کہیے بھائی اللہ نے حکم دیا آپ سے پڑھنے کا۔ کہنے لگا کہ آپ کا ہمارا ساتھ ہو نہیں پائے گا۔ ارے اب اللہ نے بھیجا ہے تو ساتھ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ ہو تو جائے گا ساتھ، مگر شرط یہ ہے کہ ہم جو عمل انجام دیں اس میں کیوں نہ کیجیے گا۔ یہی تو واقعہ ہے نا، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا کہ آپ کیوں نہ کیجیے گا۔ اچھا یہ کیوں کا مطلب دیکھیے، بات کیوں سے شروع ہوئی ہے۔ کیوں کہاں ہوتی ہے کہ جہاں علم نہ ہو وہاں کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا جو میں کروں اس پر اعتراض نہ کیجیے گا، سوال نہ کیجیے گا۔ بمشکل تمام راضی ہوئے، دونوں نے سفر شروع کیا۔ جیسے ہی جناب خضر نے کشتی میں چھید کیا، موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے اپنا وعدہ یاد دلایا، دیکھیے اسی وعدے پر آیا ہوں کہ کیوں نہیں۔ پھر آگے بڑھے، دیوار گر رہی تھی اٹھا دی، پھر موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ پھر یاد دلایا گیا کہ دیکھیے کیوں نہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا، جیسے لڑکے کو قتل کر دیا، پھر موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا دیکھیے بس اب فراق، اب ہمارا آپ کا فراق۔
اس لیے کہ آپ کو منع کر رہے ہیں مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ان تینوں کیوں کے فلسفے انہیں بتا دیے کہ کشتی میں چھید کیوں ہوا، دیوار کیوں اٹھائی، لڑکے کو کیوں قتل کیا، یہ سب بتا کے کہا اب ہمارا آپ کا فراق۔ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ خدا موسیٰ کو پڑھوانا چاہتا ہے نہ خضر پڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جتنا پڑھانا چاہتا ہے وہ پڑھا کے بھیج چکا ہے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ جتنا پڑھانا چاہتا ہے وہ پڑھا کے بھیج چکا ہے۔ موسیٰ کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف تنبیہ کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ بھیا دیکھ لیجئے کہ آپ سے بڑے بڑے بھی اسی زمین پر عالم پڑے ہیں، لہذا آپ اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھیے۔ موسیٰ کی تنبیہ کے لیے خضر کے پاس بھیجا گیا۔ اب بھیا سنیے گا، بہت توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ کی تنبیہ کے لیے جناب خضر کے پاس بھیجا گیا، لیکن اگر خضر کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے، اس لیے کہ موسیٰ جیسے ہمارے پاس بھیجے جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے بھی تو کچھ ضروری ہے، تو انہیں بھی تنبیہ کے لیے ایک منظر دکھا دیا گیا۔ دریا کے قریب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، قبلہ تشریف فرمائیں، دیکھ رہے ہیں ایک پرندہ سمندر کے قریب، دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے آنے کے بعد سمندر میں چوش سے پانی اٹھایا۔ اب جب یہ پانی اٹھایا تو اس منظر کو بہت غور سے دیکھا۔ جب خضر پیغمبر دیکھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ منظر دیکھا؟ ان کا بھئی دیکھا۔ کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ پرندے نے اپنے چوش میں پانی اٹھایا ہے۔ کہ جانتے بھی ہیں یہ کیا ہے؟ کہ نہیں سمجھے؟ کہ سمجھ لیجئے کہ جو اس پرندے نے چوش میں پانی اٹھایا ہے یہ ہے آپ کا علم۔ جو اس پرندے نے اپنے چوش میں پانی اٹھایا ہے یہ ہے آپ کا علم، اور یہ جو سمندر ہے یہ ہے اہل بیت کا علم۔ یہ اہل بیت کا علم ہے۔ اب زمانہ پہلے اپنا علم دیکھے اور پھر اپنے اور حضرت موسیٰ کے علم میں فرق کرے، اور پھر موسیٰ اور خضر کے علم میں فرق کرے، اور پھر خضر جس کے سامنے زانوِ ادب طے کریں اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اور جب یہ سمجھ لے تو پھر دیکھے کہ کہاں حسن مجتبیٰ کا علم، کہاں مسلمانوں کا سوال کہ صلح کیوں کی اور جنگ کیوں نہیں کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ صلح کیوں کی اور جنگ کیوں نہیں کی۔ اللہ کے دیکھیں ایک مسئلہ بہت سمجھنے کی بات، اللہ تشریف فرمائے، ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ معاویہ جو تھا وہ تو امام حسن سے جنگ کرنا چاہتا ہی نہیں۔ یہ سب بہانے ہیں کہ تھا ان کے پاس لشکر یہ تھا، حسن کو لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ صفین گواہ نہیں ہے کہ اکیلے جا کے فرات پر قبضہ کر لیا، جمل گواہ نہیں ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے قدم رکے تو حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کے اونٹ کو پے کر دیا۔ اب انہیں کسی لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اب لشکر آیا ہے تو ساتھ دینے والے اپنا کردار بتا رہے ہیں اور چھوڑ کے جانے والے اپنا کردار بتا رہے ہیں۔ جنگ ساوات مدائن میں وہ جنگی کا جو اہتمام ہوا، لشکری تو تیار ہوئے تھے، اب اگر وہ جنگ کرنا چاہتا تھا تو اس نے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے نیا حربہ نکالا، مثلا سردار خریدنے لگا، سارے سردار خریدے۔ اب اسے کیا کیجئے؟ چپکے سے کہیے یا زور سے کہیے؟ عبداللہ ابن عباس بھی چلے گئے، صلوات پڑھیں پر محمد علیہ چلے گئے، تو مطلب چلے گئے، اب چلے گئے، یہ کہ سردار خریدے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ کرنا چاہتا تو سردار کیوں خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ امام حسن سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر جنگ کرنا چاہتا ہوتا تو سردار نہ خریدتا، یہ چاہتا یہ ہے کہ حکومت کسی ذریعے سے اس کے پاس آ جائے۔ کبھی صلح کے لیے کہتا ہے، کبھی سردار خرید کے سیاست کرتا ہے، مگر امام حسن سے لڑنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ صفین اور جمل اور نہروان دیکھ چکا ہے۔ یعنی اب ہمیں جناب امام حسن سے جنگ کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے، نہیں لڑنا چاہتا، اس لیے کہہ رہا ہے۔ اس لیے امام حسن نے صلح کر لی۔ صلح کیوں کر لی؟ اس لیے صلح کر لی کہ تاکہ زمانہ سمجھے کہ یہ بھیا امامت کا مسئلہ ہے، حکومت کے لیے جان دینا امامت کا کام نہیں ہے، شریعت کے لیے جان دینا امامت کا کام ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ، ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد علیہ۔ سمجھئے اس مسئلہ؟ تو یہ امام حسن کا علم حضرت فرمائے، اور پھر علم سرکار سبط اکبر کا کیا تذکرہ کیا جائے بھائی، کہ عام طور پر لوگوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے، بڑی مظلوم شخصیت کا نام ہے امام حسن،
آپ ذرا سا غور و فکر کریں. اب عام طور پر ہمارے یہاں ائمہ کے سلسلے سے گفتگو کا موقع ہی نہیں ہوتا ہے. یا شہادت ولادت کے موقع پر اگر مسجد میں ہوئی تو معجزہ سمجھ کے سنتے ہیں اور صلوات پڑھ کے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں اور محمد علیہ. غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم ائمہ کی زندگی کو سمجھیں تو کہ کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا ہے. امام حسین کی تنہائی کے ساتھ ساتھ امام حسن بھی کم تنہا نہیں ہیں. وہ لشکر جو سواد میدان میں جمع ہوا ہے وہی امام حسن کے خیمے پر حملہ آور ہو گیا. اسی میں سے کسی نے پیر کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا, اسی میں سے کسی نے زخم لگا دیا, خنجر مار دیا جس سے حضرت کے پائے اقدس میں زخم ہو. یہ سب وہی تو تھے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے. امام حسن کو گفتگو کرنا نہیں آتی, یعنی خطبہ دینا نہیں آتا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں امام حسن کو کلام تاریخ میں سب سے بڑا مناظرہ جو مشہور ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا مناظرہ. صاحب نقوش عصمت نے اپنی کتاب میں جس مناظرے کو لکھا ہے وہ پورا مناظرہ تو آپ کو نہیں سنا سکتا, اس لیے کہ بڑا وقت چاہیے اس کے لیے, لیکن 2-3 منظر ضرور دیکھ لیجئے اس لیے کہ خوش ہونے والے بیٹھے ہیں. یہ سمجھیں تاکہ اندازہ لگے کہ حسن کیسے کسے ہیں. جب معاویہ ابن ابو سفیان کے دربار میں بلایا گیا امیر شام کے دربار میں, تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں نے طے کیا کہ حسن مشتبہ کو بلاؤ, تو اس نے خود کہا کہ تم بلا تو رہے ہو مگر شکست پاؤ گے. کہ تم ڈر رہے ہو؟ نہیں, ڈر نہیں رہے. اب بلا بھیجا گیا پیغمبر, امام نے فرمایا کہ آتا ہوں. دربار پہنچے. اب جب پہنچے تو اس نے کرام کے ساتھ پہلوؤں بٹھایا اور اس کے بعد شروع ہوئی بہتان اور الزام کی بارش. ابتدا امیر شام نے کی, اور پھر دوسرا بولا, اور پھر تیسرا بولا, چوتھا بولا. کسی نے کہا علی نے حق غصب کیا, کسی نے کہا علی نے لوگوں کو قتل کر دیا, کسی نے کہا علی نے یہ کیا, کسی نے کہا علی نے وہ کیا. ایک شخص کہنے لگا کہ میں تو اگر میرا بس چلتا تو میں علی کو قتل کر دیتا. یہ ساری باتیں امام حسن خاموشی سے سنتے رہے. جب سارے کے سارے لوگ الزام لگا چکے تب حضرت نے شروع کیا, اور شروع بھی وہیں سے کیا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا. سب سے پہلے امیر شام کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے کیا تو وہ دن بھول گیا کہ جب تو وہ تیرا باپ اور تیرا بیٹا احد کے میدان میں خچر پر بیٹھ کے آ رہے تھے تو میرے نانا نے کہا تھا جو بیٹھا ہوا ہے اس پر بھی لعنت, جو سواری کو کھینچ رہا ہے اس پر بھی لعنت, تو جو سواری کو ہاک رہا ہے اس پر بھی لعنت. بیان کیا تھا, یہ نہیں بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد دوسری طرف مخاطب ہوئے, کیا قیامت کا جملہ ارشاد فرمایا. نہیں قسم تصور ہو جائے تو شاید ہی کوئی شخص خاموش بیٹھے کہ امام حسن فرماتے کہ تو چاہتا ہے کہ میں تیرے سوالوں کا جواب دوں, حالانکہ لیے تیرے لیے تو بس یہی بہت ہے کہ تو اپنے آپ کو اپنے باپ کا بیٹا ثابت کر دے. سمجھیے, آپ سمجھ رہے ہیں, ایسی ہلکی بات نہیں ہے. اس کی علت جو بیان کی حضرت نے, قیامت ہے. قیامت کہنے لگے تیرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تو اپنے آپ کو اپنے باپ کا بیٹا ثابت کر دے. مجھے بتا کہ تو اپنے اس باپ کی طرف منسوب نہیں ہے جو تجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے. جو ہے صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. آپ سوچئے بھائی, یہ بھی بغض اہل بیت کی فٹکار ہے. کہیں قرآن دادی سے نام طے ہوتے ہیں, کہیں چھوٹوں کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ محمد. سب مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے پر محمد تو بہرحال تو حضرت اس سے فرما رہے ہیں کہ تیرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تو اپنے باپ کو اپنے باپ کا بیٹا ثابت کر دے. اور پھر اس کے بعد تیسرے شخص کی طرف مخاطب ہوئے, بڑا لطیف جواب دیا. خدا یقین قیامت سے جانے قربان ہو جائیں. حضرت فرمانے کہ کیا مجھے تیرے جیسے لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا؟ فرمانے کہ تیری حیثیت تو بالکل ویسی ہی ہے. توجہ کیجئے گا, تیری حیثیت تو بالکل ویسی ہی ہے کہ جیسے کوئی مچھر کسی, خدا کی قسم اس مچھر کا بھی جواب نہیں ہے جو حضرت مثال دے رہے ہیں. ہاں, حضرت فرمائے جیسے کوئی مچھر کسی کھجور کے پیڑ پر بیٹھا ہوا ہو اور جب وہ ہٹنے لگے تو کھجور کے پیڑ کو مخاطب کر کے کہے کہ سمجھنا میں اترنے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. آپ سمجھ رہے ہیں یہ سرکار صدق اکبر فرما رہے ہیں. اور بھی لوگ کہتے ہیں صلوات پڑھیں پر محمد علیہ محمد. اب کہاں تک آپ کو جواب سنا ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نہیں بولا تو یہ اگر بولتے تو کیا ہوتا. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ محمد.
شان ہے امام، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، حضرت کا علم اس مقام پر ہے، اس منزلت پر حضرت سرکار حسن اور پھر اس کے بعد کس کس پہلو کو بیان کیا جائے، امام کی شان، عظمت، فضیلت، سخاوت، اور پھر دسترخوان تو بھائی دو ہی مشہور ہیں، یا امام رضا کا دسترخوان جو آج بھی مشہد میں بچھا ہوا ہے، یا امام حسن کا دسترخوان جو آج بھی مومنین کے گھروں میں بچھا ہوا ہے، اور جو آج سے نہیں ہے اس وقت سے ہیں، سب تو آئے، سب نے کھایا، سب نے پیا، خوب سیر ہوئے، اپنے پرائے دوست دشمن سب نے خوب قاعدے سے کھایا، اور ظاہر ہے کہ دسترخوان اسی گھرانے میں نظر آتے ہیں، کبھی دادی کے نانی کے دسترخوان پر لوگ نظر آئے، کبھی دادا کے دسترخوان پر لوگ نظر آئے، آج نواسے کے دسترخوان پر لوگ نظر آ رہے ہیں، سب آئے خوب کھایا، اور کھانے والوں میں ایسے ایسے بھی تھے کہ مثلا ایک واقعہ بھی ملتا ہے، واقعہ کیا منظر ہے، سبحان اللہ کہہ کے گزرنے والی بات نہیں ہے، غور کرنے والی بات، کہ جب امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ ایک شخص چہرے پر نقاب ڈال کے آیا اور وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، ایک اہتمام ایک شخص تھا، حضرت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولا یہ شخص جو ہے یہ دن بھر آپ کو برا بھلا کہتا ہے مدینے میں اسے پہچانتا ہوں، اس کے چہرے سے نقاب الٹ دوں، حضرت نے فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ، پھر اس نے اصرار کیا نہیں میں جانتا ہوں یہ وہی آدمی ہے، حضرت نے فرمایا نہیں چھوڑو جانے دو، پھر اس نے کہا اس کا اصرار بڑھ رہا ہے، امام اسے سمجھا رہے ہیں چھوڑو جانے دو، وہ اصرار کرتا جا رہا ہے، امام اسے بتاتے جا رہے ہیں، جب اس کا اصرار بڑھا تو اس کی دل کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم اس کریم ابن کریم سے اسی جملے کے علاوہ کون خاندان ہے جو ایسے جملے ارشاد فرما سکتا ہے، جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ میں جانتا ہوں یہ وہی آدمی ہے جو دن بھر آپ کو سب و شتم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، میں جانتا ہوں اسے، حضرت اجازت دے دیجئے کہ میں اس کے چہرے سے نقاب الٹ لوں، امام فرماتے ہیں کہ چھوڑو جانے بھی دو، کیا خدا کا کم کرم ہے کہ منہ چھپانے کی ضرورت اسے پڑ رہی ہے ہمیں نہیں پڑ رہی ہے، الحمدللہ ہمارا افتخار ہے بھائی، سمجھیے اپنی حیثیت کو پہچانیے کہ دنیا اپنی شناخت چھپائے، ہمیں شناخت چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، صلوات پڑھے پر محمد وآلہ حضرت نے سلوک کیوں نہیں کی، سلوک کیوں کی، امام حسن نے سلوک کیوں کی، اب امت مسلمہ سے پوچھ کے امام حسن سلوک کریں اور امت سے پوچھ کے امام حسین جنگ کریں، بھیا یہ حسین ہے امام ہے پوچھنے کے لیے نہیں آئے، بتانے کے لیے آئے، صلوات پڑھنے پر محمد عالم بھائی کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ادھر سے اشارہ ہو چکا ہے، اور پھر ہمارے پپو صاحب کی فرمائش بھی ہے انشاءاللہ پھر کبھی پوری ہوگی، بس ایک جملہ ضرور سن لیجئے بھائی، سمجھ لیجئے آپ اس مسئلے کو کہ فلسفہ ہے، یہ امامت کی مصلحت پر منحصر ہے کہ امام حسن سلوک کیوں کر رہے ہیں اور امام حسین جنگ کیوں کر رہے ہیں، جب دنیا آج تک فلسفہ سلوک اور جنگ کو نہ سمجھ سکی تو مقصد سلوک جنگ کو کیا سمجھے گی، وہاں مقصد جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے کہ دین محفوظ رہے، مذہب بچ جائے، حفاظت شریعت کی خاطر امام حسن نے سلوک کر دیا، ورنہ یہاں خدا کی قسم جانے قربان اس عظیم ترین گھرانے پر، اس عظیم ترین خاندان پر کہ جس نے دنیا کو عطا کیا ہے، اور پھر سب جانتے ہیں امام حسن کی سخاوت و کریمی کا عالم یہ کہ امیر شام کے دربار میں اگر پہنچ گئے اور اس نے کچھ دے دیا تو حضرت نے جوتی سیدھی کرنے والے کے حوالے کر کے بتایا کہ جو تو ہمارے لیے رکھتا ہے ہم تو ہماری نگاہ میں وہ حیثیت اسی جوتی اٹھانے والے کو ادا کرنے کی ہے، اور غور کر کے ہمیں بتائیے کہ بھائی یہ جوتیاں سیدھی کرنے والے کو اتنا عطا کریں وہ چاہنے والوں کو کتنا عطا کریں، بڑی اہم مسائل و فلسفے ہیں، بس بات تمام ہو رہی، بڑی عظیم و مظلوم شخصیت ہیں امام حسن مجتبیٰ، کم معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بڑے مسائل بہت سی چیزیں بیان ہوتی ہیں، مثلا شادیاں بہت کرتے ہیں، یہ بھی روایت فلسفہ ایک امت مسلمہ نے افسانہ گھڑا ہے کہ کثرت ازواج امام حسن کے لیے، غضب کا جملہ ارشاد فرماتے تھے خطیب اکبر جان، عجیب بات کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ امام حسن نکاح کریں تو بھی شرعی مسئلہ ہے، طلاق دیں تو بھی شرعی مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر نکاح کر رہے ہیں تو بھی کوئی شرعی چارج نہیں بنتا، طلاق دیں تو بھی شرعی چارج نہیں بنتا، حسن نکاح کریں یا سلو کریں، اگر حسن نکاح کریں یا طلاق دیں کوئی شرعی چارج نہیں بنتا، مال مسلمین کو پلنے والی لونڈیوں کی اولادوں کو یہ حق اس نے دیا کہ وہ حسن کے نکاح اور طلاق کو بحث کرے، وہ امام حسن کے نکاح و طلاق کو بحث، صاحب امام مولا علی منع بھی کرتے تھے کہ دیکھو حسن کو بیٹی نہ دو، یہ طلاق بہت دیتے ہیں،
آپ مجھے بتائیے، غور کر کے بتائیے کہ علی منع کر رہے ہیں اور وہ طلاق دینا، پھر بھی امت ہے جو بیٹیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت بھی بیٹیاں دینے میں فضیلت سمجھتی ہے، اس لیے کہ رسول کو بھی حکومت کی بیٹیاں ملیں اور امام حسن کو بھی حکومت کی بیٹی ملی، اور اسی حکومت کی بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو دے۔ خدا کی لعنت ہو جودہ بنت اشس ملونہ پر۔ یہ جس طرح سے آپ آنے والے ہیں اہل بیت کے خاندانی، آپ بھی محب، آپ کا خاندان بھی محب، نسلاً بعد نسلیں محب، اسی طرح یہ جو ملونہ یہ خاندانی دشمن اہل بیت۔ اشس اس کا باپ جناب امیر کے قتل میں شامل، محمد ابن اشس اس کا بھائی قتل جناب مسلم ابن عقیل میں شامل، اور خود یہ ملونہ امام حسن کو زہر دیا ہے اس نے۔ خدائی قسم جگر کے ٹکڑے 72 کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ یہ شب داری کی مجلس ہے، انجمن عاماتین و خانی و سینہ زنی کریں گی، ایام عزاء ہیں، حسین ابن علی پر رونے کے دن ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ آج کی اس مجلس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ آج حسین کا پرسہ نہیں ہے بلکہ حسین کو پرسہ ہے۔ ہم سرکار سید الشہداء کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا اپنے بھائی کا پرسہ پیش قبول کیجئے، اپنے نانا کی شہادت کا پرسہ قبول کیجئے۔ بس عزیزوں اس پر سلام کہ جس کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرتے رہے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، تاریخ کے فقرے ہیں۔ صاحب مالیت سبتین لکھتے ہیں کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا مولا کیا زہر دے دیا گیا اس لیے رو رہے ہیں، کیا دنیا سے جا رہے ہیں اس لیے گریا کر رہے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے نہیں، میں حسین کی غربت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی میری ملاقات رسول خدا سے ہوگی، میری ملاقات ماں فاطمہ زہرا سے ہوگی۔ میں وہ سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے سوال کر لیا، اگر مجھ سے اماں نے پوچھا کہ میرے لال حسین کو کہاں دشمنوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کے چلے، ہم کیا جواب دیں گے؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے۔ حضرت زینب آنے کی خبر جب سنی، امام فرمانے لگے کہ اس ٹکڑوں پر تشت پر کپڑا ڈال دو، اس لیے کہ میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا جگر کے ٹکڑے چھپا لیجئے، مگر کربلا میں زینب قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے گی۔ عزیزوں امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ روضہ رسول کی طرف چلا، تیروں کی بارش ہوئی، جنازہ واپس گھر میں آ گیا۔ اکیلا اور واحد جنازہ تاریخ کا ہے کہ جو ایک مرتبہ گھر سے نہیں اٹھا بلکہ 2 مرتبہ گھر سے اٹھا۔ لیکن عزیزوں جب اس بات کی خبر حضرت زینب کو ملی کہ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی تھی تو زینب تڑپ گئی۔ میں کہوں گا بی بی فقط سن کے برداشت نہ کر سکی، کربلا میں کیسے دیکھیں گی کہ حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہے؟ یہ لیجئے 11ویں محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے لگا، زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، لاشے کو دیکھ کے فرماتی ہیں بھیا تمہارے جسم میں تو اتنی بھی جگہ باقی نہ رہی جہاں یہ بہن بوسہ لے سکے۔ وہ یہ کہہ کے کٹے ہوئے گلے پر رب رکھ دیے، مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی یا رسول خدا فریاد، آپ کے نوازے کا لاشا جلدی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہے، خاک کربلا میرے ماں جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔